اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو۔ بیوی کے علاوہ شہوت کی مختلف صورتیں، مثلاً زنا، لواطت، جانوروں سے بد فعلی اور مشت زنی وغیرہ، سب کی سب حرام و ناجائز ہیں۔ ان ناجائز و حرام امور میں سے آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ مشت زنی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بے حیائی کے مناظر دیکھ کر نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو مشت زنی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس بات سے بے خبر کہ اس کے دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہیں۔ وہ بد مست ہو کر اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں مشت زنی کے حرام ہونے کا کہیں بھی واضح ذکر نہیں، لیکن یہ بات ضروری نہیں کہ ہر ناجائز یا حرام کام کی حرمت قرآن کریم میں ہی بیان ہو تو اس کو ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بعض اوقات اصولی احکام مذکور ہوتے ہیں جن کی جزوی تفصیلات احادیث یا اجتہاد و قیاس سے ثابت ہوتی ہیں۔ یہ عمل کتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس کی دنیاوی اور آخرت کے کیا نقصان ہیں، آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ مشت زنی ایک غیر فطری فعل ہے اور محض خود لذتی کے لیے اس فعل بد کو کسی نے جائز قرار نہیں دیا، بلکہ جمہور فقہائے کرام نے اس فعل کو ناجائز اور مذموم قرار دیا۔ البتہ فقہائے کرام ایسے شخص کے لیے جو شہوت سے مغلوب ہو گیا ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کے خوف سے اگر اس فعل کے ذریعے تسکین حاصل کر لے تو اس خاص صورت میں اس پر وبال نہ ہونے کا قول کیا ہے۔ علماء کے مطابق اس فعل کو خود لذتی کے طور پر جائز قرار دینا سراسر غلط اور جہالت ہے۔ نکاح کے بعد بیوی کے علاوہ باقی خود لذتی کی تمام غیر فطری صورتیں ناجائز اور گناہ ہیں۔ ان میں خود لذتی یعنی ہاتھ سے منی نکالنا بھی شامل ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ مشت زنی ایک نیچرل اور صحت مندانہ ایکٹیویٹی ہے اگر ایک حد میں رہ کر کی جائے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ مذہب کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کلیئرلی مشت زنی کرنے سے منع کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں قرآن مجید میں کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں، جس کی وجہ سے علماء میں اس بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مشت زنی حرام اور گناہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ مشت زنی اگر آپ کو زنا اور اس جیسے دوسرے قبیح فعل کرنے سے روکنے کا سبب ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ مشت زنی کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کی وعیدیں اور نقصانات جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلق لگانے والا یعنی مشت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مشت زنی کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ فعل حرام و گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ اس فعل کو بار بار کرنے سے جسم سے بہت زیادہ مقدار میں منی خارج ہوتی ہے، اور منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجتاً جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہے
کہ مشت زنی کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور لونڈیوں کے، ان میں وہ ملامت نہیں کیے گئے۔ جو ان کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ تمام راستوں کو حرام کر دیا ہے، جن میں مشت زنی بھی شامل ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، بے شک شادی نظر کو جھکانے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھیں، بے شک یہ روزے اس کو حرام سے بچانے والی ڈال ہیں۔ اس ناپاک فعل کے اتنے نقصانات ہیں جو ایک انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، جن کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کی ہے کہ مشت زنی کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جگر اور گردے خراب ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، صبح اٹھے تو بدن سست، منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا اور پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ یہ زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جب فحش مواد ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہے تو اس صورت میں اس عمل سے خود کو کیسے روکا جائے؟ تو سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کریں، مزید اس کے اسباب پر غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دوبارہ ذہن بنے تو وضو کر لیں اور ہر وقت لاحول شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد اور نماز کے علاوہ بھی اس عادت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مزید ایک اور بات کہ کھانا کم کھائیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی شہوت کو فروغ ملتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں کہ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیں، آمین۔